کہ جمعے کے دن امام خطبہ دے رہا ہے اور خطبے کے دوران کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا، اب وہ تحیۃ المسجد پڑھے گا یا تحیۃ المسجد نہیں پڑھے گا؟ یہ ایک مسئلہ ہے، یہ فقہا کے یہاں اختلافی مسئلہ ہے، اجتہادی مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص خطبے کے دوران داخل ہوتا ہے مسجد میں تو امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ یہ حضرات فرماتے ہیں وہ تحیۃ المسجد پڑھے، مستحب ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس وقت تحیۃ المسجد نہ پڑھے، یہ مکروہ ہے۔ امام شافعی اور امام احمد کی دلیل یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے سلیک غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہے، جمعے کا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے اور دوران خطبہ یہ داخل ہوئے مسجد میں اور بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیک سے فرمایا کہ سلیک قم فرکع رکعتین، کھڑے ہو جاؤ 2 رکعت پڑھو۔ لہذا انہوں نے 2 رکعت پڑھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ تحیۃ المسجد پڑھنی چاہیے خطبے کے دوران بھی۔ ایک مسئلہ فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ سلیک غطفانی وہ بیٹھ گئے تھے، آپ نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ 2 رکعت پڑھو۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکالا ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا اور بیٹھ گیا پھر کھڑا ہوا، تحیۃ المسجد پھر بھی پڑھ سکتا ہے۔ البتہ افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے پڑھے۔ اب یہ امام شافعی اور امام احمد کی دلیل ہے یہ والی حدیث، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، جمہور صحابہ اور تابعین، سفیان ثوری اور لیث، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان حضرات کا مسلک یہ ہے کہ خطبے کے دوران پھر تحیۃ المسجد نہیں پڑھنی چاہیے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل اب سنیں۔ وہ یہ فرماتے ابو داؤد میں اور نسائی میں روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور دوران خطبہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور صف میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ لوگوں کے کندھوں کو پلانگتے ہوئے آگے بڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا، آپ نے اس سے ارشاد فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ، تم لوگوں کو اذیت دے رہے ہو، تم نے لوگوں کو تکلیف دی ہے، بیٹھ جاؤ۔ اب وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھو۔ اس سے معلوم ہوا کہ دوران خطبہ تحیۃ المسجد نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری دلیل ان حضرات کی یہ ہے، یہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دوران خطبہ اگر کوئی شخص آپ کے قریب بیٹھا ہوا ہے اور وہ گفتگو کر رہا ہے، گفتگو کرنا منع ہے، آپ نے اس سے کہا اذا قلت لصاحبک انصت فقد لغوت، آپ نے صرف یہ کہا کہ خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، یہ نصیحت آپ نے کی، نہیں عن المنکر آپ نے کی، فقد لغوت، تو آپ نے لغو عمل کیا، آپ کے جمعے کا ثواب ختم ہو گیا، وہ فضیلت آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ صحیح حدیث ہے۔ اب یہ حضرات فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، یہ فرماتے دیکھو نہیں عن المنکر واجب ہے، ایک آدمی کوئی منکر کر رہا ہے اس کو اس سے روکنا واجب ہے، کم از کم زبان سے تو روکے اس کو، اور تحیۃ المسجد پڑھنا مستحب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب عمل سے منع کیا ہے، یہ بھی نہ کہو کسی کو خاموش ہو جاؤ، حالانکہ خاموش ہو جاؤ میں تو 1 سیکنڈ لگتا ہے بولنے میں، اور تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھنے میں تو 5 منٹ لگتے ہیں۔ جب 1 سیکنڈ والا عمل جائز نہیں ہے اور وہ جناب ناپسندیدہ مکروہ ہے، اس سے جمعہ کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، تو یہ حضرات فرماتے 2 رکعت نماز پڑھنے میں تو 5 منٹ لگتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ مستحب ہے اور نہیں عن المنکر واجب ہے، اور واجب عمل بھی جائز نہیں ہے خطبے کے دوران۔ یہ حضرات
ان کی ایک دلیل یہ ہے. اور تیسری دلیل ان کی یہ ہے، وہ فرماتے ہیں وہ جو صحابی آئے تھے سلیک غطفانی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحیت المسجد کھڑے ہو جاؤ، تحیت المسجد پڑھو، وہ فرماتے ہیں وہ ایک مخصوص واقعہ تھا. اور خطیب حکم دے کسی کو خطبے کے دوران کھڑے ہونے کا تو وہ دے سکتا ہے. چنانچہ دار قطنی میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس صحابی کو حکم دیا کھڑے ہو جاؤ 2 رکعت پڑھو تحیت المسجد خطبے کے دوران، تو اس دوران دار قطنی میں یہ ہے امسک عن الخطبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ روک دیا تھا. خطبہ روک دیا. جب انہوں نے 2 رکعت پڑھ لی پھر آپ نے خطبہ شروع فرمایا. معلوم ہو وہ ایک مخصوص واقعہ ہے. اس لیے یہ حضرات فرماتے ہیں کہ خطبے کے دوران پھر 2 رکعت نماز تحیت المسجد نہیں پڑھنی چاہیے. ان حضرات کے دلائل بھی زیادہ ہے. یہ جمہور علماء کا بھی مسلک ہے، جمہور صحابہ کا بھی یہی مسلک ہے، تابعین کا بھی یہ ہے، خلفائے راشدین میں حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم کا بھی یہی مسلک ہے. بہرحال اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں اختلاف ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ حق اور ناحق بنائے اسے، اس میں بہت زیادہ سختی نہیں کرنی چاہیے. میں یہ مسئلہ اس لیے بیان کرتا ہوں، ہمارے اس مسجد میں ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، یہاں شوافے بھی ہے، حنابلہ بھی ہے، مالکیہ بھی ہے، ہم اور آپ احناف ہے. تو اگر کوئی پڑھتا ہے تو پھر اس سے لڑنا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ اجتہادی مسئلے کے اندر حق اور باطل نہیں ہوتا ہے. ہاں آپ اپنے مسلک پہ عمل کرے. احناف ہمارے پاس یہ دلائل ہے، ہم یہ دلائل بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کو بھی اپنی دلیلیں معلوم ہو جائے.